فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت محمد اویس ایک اور کتاب کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کتاب کا عنوان ہے رسالۃ اللیلیہ، مصنف ہیں اس کے علامہ باقر مجلسی اعلی اللہ مقامہ، اور اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے محمد حسین نجوی صاحب نے عقائد امامیہ کے عنوان سے۔ مجاہد عباس صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو 6 پارٹس میں ریکارڈ کیا ہے۔ یہ کتاب بہت مختصر ہے لیکن جامع کتاب ہے۔ خوبصورتی یہ ہے اس کتاب کی کہ اس کے مصنف صاحب بہار الانوار ہیں علامہ باقر مجلسی، اور پھر دوسری خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کتاب کے جو مترجم ہیں محمد حسین نجوی صاحب، تو انہوں نے کتاب کے اندر جگہ جگہ پر بڑے خوبصورت بڑے کارآمد حاشیے لگائے ہیں اور بہت عمدہ انداز سے انہوں نے چیزوں کو بیان کیا ہے، ان کی وضاحت کی ہے۔ بڑے مختصر انداز سے علامہ باقر مجلسی صاحب نے عقائد امامیہ کو اس مختصر رسالے میں یکجا کیا ہے، اور یہ رسالہ کسی مومن کی خواہش پہ لکھا گیا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں کہ ہمیں کون سے عقائد ان پہ ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہمیں عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ کتاب جو ہے وہ نصیحت کے انداز میں لکھی گئی ہے کہ جان لو تمہیں اس بات پہ بھی یقین رکھنا چاہیے اور تمہیں اس بات پہ بھی یقین رکھنا چاہیے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بہت ہی عمدہ ہے، بہت مثالی کتاب ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یا وہ انسان زیادہ دقت نہیں رکھتا، یا وہ عقائد کو زیادہ گہرائی میں جا کے سمجھ نہیں سکتا، تو اس کتاب کو پڑھ کے جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اگر اس ہی پہ اعتقاد اپنا کامل رکھ لے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ خوبصورت بات اس کتاب کے اندر جو ایک میں نے پڑھی وہ یہ ہے کہ ہر عقیدے پر مفصل ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے۔ کئی ایسے معاملات ہیں جیسے کہ قدر و قضا کا معاملہ ہے، اب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے یا وہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، تو بالاجمال اس پہ عقیدہ رکھنا قدر و قضا پر یہ کافی ہوگا، یا خدا کے حوالے سے گہرائی میں چلے جانا، خدا کیا ہے، کیسے ہے۔ ممکن ہے کہ یہ چیز آپ کو دین سے خارج کر دے، اس لیے اجمالی طور پر عقیدہ رکھنا کافی ہے۔ یا ہمارا جیسا عقیدہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی انسان دنیا سے جاتا ہے امام معصومین اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، جو نیک ہے تو اس کے ثواب میں اضافہ کرتے ہیں، جو بد ہے تو اس کے عذاب میں اضافہ کرتے ہیں، مطلب سبب بنتے ہیں اضافے کا۔ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اب ایک لمحے میں کئی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، تو امام معصومین کا ایک لمحے میں کئی مقامات پہ ہونا کیسے ممکن ہے؟ عقلی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی مختلف وضاحتیں پیش کی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس پر بالاجمال ایمان رکھنا کافی ہے، آپ کو زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن تو وہی ہے جو سب مسلمانوں کے ہاں ہے، 2 جلدوں کے درمیان ہے، لیکن شیعہ یہ مانتے ہیں کہ قرآن کی 112 صورتیں 114 صورتیں نہیں ہیں۔ سورہ ضحیٰ اور سورہ الم نشرہ اس کو ایک صورت
کاؤنٹ کرتے ہیں اور سورہ فیل اور سورہ قریش کو بھی ایک سورت کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نماز میں سورہ ضحیٰ پڑھیں تو آپ کو سورہ علم نشرہ 7 پڑھنی پڑے گی، اور اسی طرح اگر آپ سورہ فیل پڑھیں تو آپ کو سورہ قریش کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت حدیث اس کتاب کے اندر میں نے پڑھی، وہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین امام علی کی ولایت پر اعتقاد رکھنا، مومنین لطف لیجیے گا، امیر المومنین امام علی کی ولایت پہ اعتقاد رکھنا میں جعفر صادق کو اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ مولا کائنات کی ولایت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ تقیے پہ ایمان رکھنا واجب ہے، فرشتوں پر ایمان رکھنا، تمام انبیاء پر ایمان رکھنا واجب ہے، رسول خدا سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام معصومین جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارا مقصد تو فقط آپ کو کتابوں کی طرف لانا ہے، آپ کے شوق کو جلا بخشنا ہے۔ امید ہے آپ کا شان بصیرت کی اس کتاب سے بھرپور استفادہ کریں گے اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔